قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ قیامت کے دن ایک بندے کو اللہ رب العزت کے سامنے پیش کیا جائے گا. فرشتے کہیں گے کہ اللہ اس بندے کے اتنے اتنے برے اعمال ہیں، نیک عمل کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس بندے کو جہنم میں لے جاؤ. جو فرشتے اس کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے، یہ 2-4 قدم آگے بڑھے گا، پھر رک جائے گا، پیچھے مڑ کے دیکھے گا، پھر 2-4 قدم آگے بڑھے گا، پھر کھڑا ہو جائے گا، پیچھے مڑ کے دیکھے گا. اس طرح یہ سفر طے ہو رہا ہوگا. فرشتے اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے کہ اللہ یہ بندہ عجیب ہے، سیدھا جاتا بھی نہیں ہے، ہر 2 قدم کے بعد پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے، ہر 2 قدم کے بعد پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے کو میرے پاس لے آؤ. بندے کو واپس لایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے میرے بندے تو پیچھے مڑ مڑ کے کیا دیکھ رہا ہے؟ تو بندہ کہے گا دنیا میں علماء سے سنا تھا، اے اللہ دنیا میں علماء سے سنا تھا کہ اللہ کی رحمت ہر چیز سے وسیع ہے. اب جب مجھے حکم ہوا کہ تو جہنم میں چلا جا، میں نے سوچا میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، میرے گناہ آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہیں، سمندر کے پانی کے قطرات سے زیادہ ہیں، لیکن میرے گناہ اللہ کی رحمتوں کے سمندر سے تو زیادہ نہیں ہے. اللہ میں تیری رحمتوں کی امید پہ پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہا ہوں، شاید اب آپ کی رحمت متوجہ ہو جائے، شاید اب آپ کی رحمت متوجہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ فرمائے کہ میرے بندے کہ اب بھی تیرے دل میں میری رحمت کی امید موجود ہے، اللہ رحمت کی امید موجود ہے، اس لیے تمہیں پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا میرے بندے پھر تو جہنم میں جانے کی بجائے جنت میں چلا جا، تیرے دل میں رحمت کی امید موجود ہے. پھر وہ فرماتے ہیں کہ ایک اور بندے کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، گناہ بہت زیادہ ہوں گے، نیک اعمال بالکل تھوڑے ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے جہنم میں چلا جا. فرشتے اس بندے کو جہنم کی طرف لے جانے کی کوشش کریں گے، لیکن یہ بندہ فرشتوں سے آگے آگے جہنم کی طرف بھاگ رہا ہوگا. فرشتے حیران ہوں گے اللہ ہم جس بندے کو جہنم کی طرف لے جانا چاہتے ہیں تو زنجیروں میں باندھ کے جکڑ کے لے کے جانا پڑتا ہے، یہ بندہ بھی عجیب ہے، ہمارے سے آگے آگے جہنم کی طرف بھاگ رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے کو واپس بلا لو. جب بندے کو واپس بلایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے میرے بندے تجھے پتہ ہے تو کہاں جا رہا ہے؟ اللہ مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ میں جہنم میں جا رہا ہوں. میرے بندے تجھے پتہ ہے جہنم کا عذاب کتنا شدید ہے؟ اللہ مجھے معلوم ہے جہنم کا عذاب بہت شدید ہے، پھر تو جہنم کی طرف بھاگا بھاگا کیوں جا رہا ہے؟ وہ بندہ کہے گا اللہ جب تو نے مجھے حکم دیا کہ جہنم میں چلا جا، میں نے سوچا کہ دنیا میں تو کئی مرتبہ آپ کا حکم ماننے میں میں نے دیر کی ہے، کم از کم آج تو آپ کا حکم ماننے میں دیر نہ ہو جائے، اس لیے بھاگا بھاگا جہنم کی طرف جا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ فرمائے کہ میرے بندے کہ اب بھی تیرے دل میں میرا حکم ماننے کا جذبہ موجود ہے. جی ہاں اللہ حکم ماننے کا جذبہ موجود ہے، اسی لیے تو میں بھاگا جا رہا ہوں. وہ فرمائیں گے اچھا میرے بندے پھر تو بھی جنت میں چلا جا. رحمت حق بہانہ میں جو ید، اللہ کی رحمتیں بہانہ تلاش کرتی ہیں، بہانے سے وہ اللہ راضی ہو جاتا ہے اور ایسے فیصلے کرتا ہے کہ اپنی رحمتوں کی مثال قائم کر دیتا ہے. صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا جو بڑا گناہ گار بدکار تھا. وفات کے وقت اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ میرا بیٹا میں بہت گناہ گار بندہ ہوں، تمہارے لیے تو میں بڑا اچھا باپ ثابت ہو گیا، تمہارے لیے تو میں نے بہت کچھ کیا، لیکن میں نے اپنی آخرت تباہ کر رکھی ہے. مجھے بہت ڈر لگتا ہے کہ اگر مجھے اللہ کے سامنے پیش کیا گیا مجھے تو ایسا عذاب دیا جائے گا کہ ایسا عذاب دنیا میں کسی کو نہیں دیا جائے گا. میرے بیٹو میں اللہ کے عذاب سے بہت ڈرتا ہوں، میری وصیت یہ ہے کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے قبرستان میں دفن نہ کرو، میرا جسم جلا دو، اچھی طرح راکھ میں تبدیل ہو جائے، پھر آدھی راکھ سمندر کے میں بکھیر دو تاکہ سمندر کی لہروں کے ساتھ دنیا کے کونے کونے میں پھیل جائے، اور آدھی راکھ تیز ہوا کے سامنے صحراؤں میں اڑا دو تاکہ ہوا کے جھونکوں کے ساتھ صحراؤں کے ذرے ذرے کے ساتھ یہ خلط ملط ہو جائے. چنانچہ باپ کا انتقال ہو گیا، بیٹوں نے اپنے باپ کی وصیت پہ عمل کیا،
اس کو جلایا، آدھی راکھ سمندر میں بکھیر دی، آدھی راکھ ہواؤں کے سامنے اڑا دی تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو پیدا نہ کر سکے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے، سمندر کو حکم دیا کہ راکھ اکٹھی کر لو، سمندر نے راکھ کو اکٹھا کر لیا، پھر ہوا کو حکم دیا وہ راکھ دوبارہ اکٹھی کر لو، چنانچہ ہوا نے بھی ساری راکھ اکٹھی کر لی۔ اللہ نے حکم دیا کن پیدا ہو جا، وہی بندہ کھڑا ہو گیا۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا میرے بندے تو نے ایسی وصیت کیوں کی تھی اولاد کو؟ اس بندے نے کہا کہ اللہ میں نے آپ کے خوف کی وجہ سے یہ وصیت کی تھی، مجھے اپنے اعمال سے اور آپ کے قہر اور غضب سے بہت ڈر لگ رہا تھا، اس لیے میں نے یہ وصیت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا میرے بندے تیرے دل میں میرا خوف موجود تھا، اے اللہ تیرے خوف کی وجہ سے ہی تو میں نے یہ وصیت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا میرے بندے پھر تو جنت میں چلا جا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بہانہ تلاش کرتی ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمتوں سے فائدہ اٹھائیں۔